ایک تو یہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ جو حکومت کی ڈرافٹ میں ہوا وہ اس کانٹیکس میں ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ مولانا صاحب آلریڈی آن بورڈ ہے اور حکومت ریڈی آن بورڈ ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی منانے کی دیر تھی اس پروسیس میں. جی بالکل، ہم نے اپنی کوئی باتیں حکومت سے منوائے اور ہم نے حکومت سے کوئی باتیں بھی مانے تھے. سو وہ آواز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے، مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہے، ہر پیپلز پارٹی کی ہاں کی دے رہے ہے. وہ تو پھر پتہ لگا کہ تو عقیل صاحب اینڈ آئی ریمبر آپ ابھی تھوڑے دن پہلے تو ARY پہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ بڑا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ مستقبل کے اتحادی ہیں مولانا صاحب. تو وہ تو اتحادی تو کجا، وہ تو انہوں نے تو سارا آپ کا پروگرام ہی جاری نہیں رہا اس کے آئینی ترمیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں، ایک تو عطا صاحب کو ابھی آپ نے لیا اور فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے بالکل آپ کو بتایا. ہمیں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ان کو شاید یہ امپریشن جا رہا ہے یا کوئی ایسا تاثر جا رہا ہے. اگر جا رہا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو کلیئر کرتے. یہ کبھی بھی مس کمیونیکیشن نہ تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا یا گیٹنگ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والی کوئی ایسی بات یا ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا گیپ والی جو بات. ہم نے بالکل وقتاً فوقتاً جو ہے ملاقاتیں بھی ہوئیں پیپلز پارٹی کی، آپ کو بالکل پتہ ہے، ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئیں، ابھی عطا صاحب نے بھی آپ کو بتایا، یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. تو اب یہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید ہیڈ ون امپریشن اور ہمارا امپریشن کچھ اور تھا. سو یہ تمام تر چیزیں برکیف آئی تھنک کامن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ پہلے بھی کر رہا تھا. اگر نہ کرتا تو پھر تارڑ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایون وی ور انڈر دا امپریشن کہ نتھنگ از رانگ ود مولانا صاحب. وہ پھر بعد میں مولانا صاحب نے ٹائم مانگ لیا تو ٹھیک ہے، مانگ لیا تو ان کی مرضی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو خود یہ سمجھ رہے تھے. بتایا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو ڈرافٹ ملا اور یہ شکوار جائزہ لیا گیا کہہ طور پہ پوری بریفنگ دی. ہاں جی ہاں، عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکوار جائزہ لیا کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پورے ڈرافٹ کا. جی بالکل پراپر ان کو جو ہے ایک بریفنگ دی گئی تھی، کئی ملاقاتیں ہوئیں. آپ کو پتا ہے کہ لا منسٹر صاحب خود گئے، مولانا صاحب کو خود انہوں نے بریف کیا اور بتایا کہ یہ تمام تر اس کے خد و خال ہیں، یہ تمام تر جو پہرائے ہیں، 3-4 آپشنز جو ہیں یہ اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں، جو اس میں چینجنگ ہونی ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. اب ساری تمام تر پارٹیز اس بات پہ تو متحد ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈز ہونے چاہیے. آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی روح سے دیکھ لیں، آپ APC کا دیکھ لیں کہ آل پارٹی کانفرنس جب ہوئی تھی اس کے بعد تمام کے دستخط بھی موجود ہیں. اب یہ تھوڑی بہت نوک پلک جو ہے اس کی درست کرنا یا اس میں آراء آنا یا سجیشن آنا ظاہری بات ہے، یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس ہم اٹین کریں اس تمام تر چیز میں اور تمام لوگوں کو. جس طرح آج بلاول صاحب نے بات کی، میں نے بالکل سنا آپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایک بہتر براڈر کنسنسس جس طرح 18ویں ترمیم کا ہوا تھا، ہمارا بھی مطلب وہی ہے اور مقصد وہی ہے کہ ایک براڈر کنسنسس سے ہی یہ تمام تر چیز کو اچیو کیا جائے تاکہ کل کو کوئی جماعت اس بات پہ انگلی نہ اٹھائے اور یہ نہ کہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا یا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، فیر انف. تو یہ راشد سمرو صاحب پھر آپ ہی بتا دیں. دیکھیے ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں آن ایئر کا، انہوں نے کہ آپ نے بھی سن لیا کہ ہمیں یہ تاثر تھا کہ مولانا صاحب اور گورنمنٹ تو آن بورڈ ہے. حکومت کے وزیر اطلاعات اور یہاں عقیل صاحب بھی تشریف فرمائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ صاحب کے الفاظ کہ ایون ہم بھی اسی امپریشن میں تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ سب بات ہو گئی ہے اور بلاول صاحب کو اگر یہ تاثر تھا تو ٹھیک تاثر تھا. پھر کیا ہو گیا اچانک؟ کیا آپ نے آخر میں ریڈ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارا ہے؟ کیا کیا ہے راشد بھائی؟ میرے بھائی سب سے پہلے تو بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے میں معافی. راشد بھائی آپ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، اب یہ بڑا آپ کا ہے. نہیں آپ سے تو میری محبت ہے، آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بھی سمجھا تھا کچھ لوگوں کی طرح کہ JUI اب قصہ پاری نہ ہے، لیکن اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ JUI کے بغیر ریاست اور سیاست کا تصور ممکن نہیں ہے. وسیم بھائی مان لے، میں نے کب کہا کہ JUI ورنہ پوری دیکھ خراب ہو جائے گی. صحیح ہے، میں نے کب کہا کہ بولے میں نے بڑے احترام کے ساتھ عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن میں ان کی بات سے ایگری نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر 40 قوانین میں ترامیم لا رہے تھے، 40 امینڈمنٹ لا رہے تھے اور آپ نے شیئر کی تھی ایک امینڈمنٹ
اور پھر آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ غفور حیدری صاحب کو معلوم نہیں تھا. غفور حیدری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس کو کیسے معلوم نہیں تھا؟ آپ چھپا رہے تھے, اپنی کابینہ سے چھپا رہے تھے. چائنا سے آئے تھے, اس وقت آئے تھے نا, بیرون ملک سے آئے تھے غفور حیدری صاحب. وہ آپ کی پارٹی کے نام کا بندے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب سے شکوار بات ہوئی ہے, نام لے کر کہہ رہے ہیں. میں بھی نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ ایک امینڈمنٹ JUI سے شیئر کی گئی تھی, 39 امینڈمنٹ چھپائی گئی تھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب جب مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے جو باتیں کی, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے جو باتیں کی, جن باتوں کا علم بلاول صاحب کو تھا, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نہیں تھا. جن باتوں کا علم نذیر تارڑ صاحب کو تھا, بلاول صاحب کو خود نہیں تھا. حالت یہ تھی کہ جب مولانا صاحب اسمبلی میں گئے ہیں, کمیٹی میں بیٹھے ہیں, وہاں بات کی ہے, اس کے بعد پورا کا پورا 40 ترامیم کا مسودہ مولانا صاحب کو دیا گیا ہے, جس میں بلوچستان اسمبلی کی بھی بات تھی, جس میں جو ہے وہ عدالتوں کی بھی بات تھی, نئی آئینی کوڈ کی بھی بات تھی, سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کر پارلیمانی کونسل تک بھی بات تھی. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے کہا کہ جب تک ہمارے ممبران اور پارلیمانی کمیٹی کے ممبران سے پہلے قانونی مشیران اس پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, ہم اس کے ہاں اور نہ میں نہیں جا سکتے. وسیم بادانی صاحب مجھے معاف کیجئے, شاید یہ بات میری حکومتی سائڈز کو بھی تلخ لگے, اپوزیشن کو بھی تلخ لگے. اس معاملے میں حکومت بھی اپنا سوچ رہی ہے, PTI بھی اپنا سوچ رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ ججز رہیں گے تو اقتدار کو طول ملے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ججز جائیں گے, دوسرے آئیں گے تو خان صاحب جیل سے نکل کر اقتدار کی کرسی تک بیٹھیں گے. یہاں عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. آج بھی اگر قانون کے لیے کوئی سوچ رہا ہے, آئین کے لیے کوئی سوچ رہا ہے, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے کہ بھائی آپ جانے, آپ کا اقتدار جانے, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر آئینی اصلاحات کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر ایکسٹینشن کے لیے آتے ہیں تو ہمارا ووٹ نہیں ہے. تو واضح موقف ہے, ایکسٹینشن پر کوئی ووٹ نہیں ہوگا. واضح موقف ہے کہ عمر کی درازی پہ کوئی ووٹ نہیں ہوگا. آئینی اصلاحات کریں, عدالت کے اندر پینڈنگ کیسوں کو لائیں, عوام کے مسائل حل کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر نہیں تو اپنی کھچڑی خود بنائیں, JUI پھر کسی کی کروٹ نہیں بیٹھے گی. 2 ٹوک آ گیا بھائی. تو اچھا جی, تو شعیب شاہین صاحب, سر میں معذرت خواہ بھی ہوں, میں اب اس سے پہلے کہ آپ گلا کریں میں آنیری پھر معذرت کر لوں نا کہ میں تاخیر سے آ رہا ہوں مالک صاحب سے بھی. تو شعیب شاہین صاحب, اب تک تو مولانا صاحب یعنی اس وقت تو آپ لوگوں کو بہت اچھے لگ رہے ہیں, میں اندازہ ہے. یہ الگ بات کہ کل وہ خان صاحب نے کہا تھا پہلے اچھے لگ نہیں رہے, مولانا صاحب آج کل بڑے اچھے ہیں. نہیں, ارے میرا مطلب تھا کہ ہمیشہ سے اچھے, ان کو آج کل اچھے لگ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں راشد صاحب, آج کل کا لفظ آپ نے کیوں لگا دیا؟ تو شیخ صاحب وہ حالانکہ آج کل ہماری خوبصورتی بڑھ گئی ہے, آپ مانے, یا پھر ان کا حسن نظر بڑھ گیا PTI والوں کا, یہ اللہ جانے. تو چلو یہ ہو گیا, ہمارے گناہ کم ہو گئے, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا ان کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے. وہ فتوا خان صاحب, شعیب صاحب اگلی ملاقات ہو تو آپ انہیں کہیے گا کہ فتوا واپس لیں تاکہ امت کے گناہ کچھ کم. ویسے ہی بہت گناہوں میں نماز پیچھے پڑھ کے وہ اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر صاحب نے واپس لے لیے. یہ بھی ٹھیک ہے. اب وہ اس میں امام مان لیا ہے, جب وہ تصویر آئی نا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور مقتدی, میں نے کہا یہ نا عشاء کی نماز میں مقتدی تبدیل ہو جائے, وہ عقیل صاحب اور تارڑ صاحب کھڑے ہوئے عشاء کی نماز کے, لیکن وہ فجر کے لیے آ رہے تھے. فجر کے لیے آ رہے, فجر کی نماز مولانا صاحب نے جلدی پڑھ لی, ورنہ وزیر اعظم صاحب فجر کی نماز کے لیے آ رہے. اچھا ٹھیک ہو گیا.